تو کینسر ایک جان لیوا مرض ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اور جس کی کچھ اقسام کا علاج تو ممکن ہو چکا ہے، لیکن کینسر کی شرح میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور عالمی ادارہ صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق 2005 سے لے کر 2015 کے آخر تک 8 کروڑ 40 لاکھ افراد کینسر کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے چکے ہیں، اور جبکہ سال 2032 تک ان کی تعداد جو ہے 14 ملین سے بڑھ کر 22 ملین تک پہنچ جائے گی۔ اور اس مرض سے مرد یا پھر خواتین یہاں تک کہ بچے بھی اب محفوظ نہیں رہے ہیں، اور دنیا بھر میں ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ لاکھوں بچے بھی کینسر کی مختلف اقسام کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور گزشتہ سال کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں رپورٹ ہونے والے کینسر کیسز میں 30%، یہ بہت بڑی تعداد ہے کہ بچوں کے کیسز فائل ہوئے ہیں۔ اور اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً ہر سال 8 سے 9 ہزار بچوں میں کینسر کے مرض کی تشخیص ہوتی ہے، اور بچوں کے کینسر میں بروقت تشخیص اور آپٹیمل کیئر فراہم کی جائے تو 80% بچوں کو بچایا بھی جا سکتا ہے اس موذی مرض سے۔ تو آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائلڈہڈ کینسر کے حوالے سے آگاہی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور بچوں میں بڑھتے کینسر کی وجوہات کیا ہے اور اس سے بچاؤ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر مہوش فیضان ہے، ماہر امراض کینسر ہے۔ میڈم میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، تھینک یو سو مچ۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میڈم جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ نیو بورن بیبیز میں جو کینسر کی عالمی دن منایا جا رہا ہے آگاہی کے حوالے سے، تو ہمیں بتائیے کہ نیو بورن بیبیز میں جو کینسر ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہے؟ مطلب اگر بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اگر ماں کی بات کی جائے، ماں اگر کینسر فری ہے تو کیا بچہ کینسر لے کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کہ موروثی بھی ہو سکتا ہے کیا؟ دیکھو، آج ایک تو انٹرنیشنل چائلڈہڈ کینسر ڈے، یعنی بچوں کے کینسر کا عالمی دن، اور بچوں سے مراد آپ کے کہہ لو کہ 20 سال سے چھوٹے ہیں۔ اس میں جو نیو بورن بچے ہیں ان میں کینسر کافی کم ہے۔ زیادہ تر کینسر جو ہوگا یہ 1 سال سے بڑے بچوں کے اندر ہوگا۔ کچھ ٹائپ آف کینسر ہیں جو نیو بورن جب کہہ لو کہ ایک مہینے تک کے بچے میں ہوتے ہیں، ٹھیک، لیکن جو ایون 1 مہینے تک کے بچے میں بھی جو کینسر ہوگا وہ موروثی زیادہ تر نہیں ہوتا۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ ماں باپ میں سے کسی کو کینسر ہو اور ایک بچہ پیدا ہی کینسر کے ساتھ ہو۔ یوزلی 1 مہینے کے بعد، اور جو بہت جلدی بچوں میں کینسر آ جاتا ہے وہ کچھ پیٹ میں غدود کا کینسر ہو سکتا ہے، آنکھ کا کینسر ہے جو اگر خاندان میں جیسے ماں باپ میں سے کسی کو ہو یا فیملی میں ہو، بہن بھائیوں میں سے ہو تو موروثی ہو سکتا ہے، اور اس کی اسکریننگ پھر اور انٹینسو ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کسی خاندان میں بچے کو یا کسی والدین کو آنکھ کا کینسر ہے تو پھر پیدائش سے ہی بچے کی آنکھ کا معائنہ، ڈاکٹر کے پاس جانا اور ایک باقاعدہ پلان کے تحت اس بچے کو فالو کیا جاتا ہے تاکہ اس کی جلد تشخیص ہو سکے اور اس کا مکمل علاج ہو سکے۔ لیکن اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں عموماً کون سے کیسز خاص طور پر بچوں میں جو کینسر کے ہیں وہ سامنے آتے ہیں؟ بچوں میں سب سے زیادہ کامن تو بلڈ کینسر ہے، اس کے علاوہ برین کینسر، اور اس کے علاوہ لمفوماس ہوتے ہیں جنہیں ہم غدود کا کینسر کہتے ہیں، اور اسی طرح پیٹ میں رسولی کا ہو جانا، ٹھیک، یا ہڈی کا کینسر، یہ زیادہ کامن قسم ہے کینسر کی جو بچوں میں ہو سکتی ہے۔ اور یہ کون سی ایج میں زیادہ ہوتی ہے؟ مطلب 1 سال کے بعد؟ پریکٹیکلی تو بچوں کی ہر عمر میں کینسر ہو سکتے ہیں، اور کینسر کی قسم پہ ڈپینڈ کرے گا کہ کس ایج کے اوپر ہو، یعنی کہ مختلف عمر میں مختلف قسم کا کینسر ہے۔ جیسے آنکھ کا کینسر میں نے بتایا کہ بہت جلدی ہو جاتا ہے، اسی طرح جو ٹپیکل ایک بلڈ کینسر ہوگا وہ 1 سے لے کے تقریباً آپ کہہ لو کہ 18-19 سال تک کی عمر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ کامن ایج تقریباً 2 سے 10 سال کے اراؤنڈ ہوتی ہے، لیکن کسی بھی قسم میں عمر میں بچوں کو کینسر ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسی پاسبلٹی ہے کہ بچہ کینسر کے ساتھ بھی پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، یوزلی جو ہے نا وہ کینسر امیجیٹلی پیدائش کے اوپر نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو وہ فوراً ماں سے انہیرٹ کر لے گا۔ یوزلی 1 مہینے کے بعد اس کی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں، اور 1 مہینے سے 1 سال تک کم کینسر ہے جو ہوں لیکن ہو سکتے ہیں، اور 1 سال سے بڑے بچوں میں اسی طرح جیسے بلڈ کینسر آپ کے 1 سال کے بعد کسی بھی ایج کے اوپر آ سکتا ہے۔ ہڈیوں کا کینسر جو ذرا سے بڑے بچوں میں آتا ہے وہ ٹپیکلی اراؤنڈ بچے کے 10 سال جب بچہ ایکٹیو ایڈولسنٹ ایج میں ہو۔ اسی طرح کینسر کی قسم، بچے کی ایج، یہ دونوں چیزیں کہہ لو کہ ان کا آپس میں ایک لنک ہوتا ہے دونوں۔ جی، تو مجھے بتائیے کہ بچوں میں جو کینسر ہوتا ہے اس کا علاج جو ہے زیادہ مشکل ہے یا آسان ہے اگر بڑوں کی نسبت بات کی جائے تو؟
دیکھو کینسر جنرلی ایک پیچیدہ بیماری ضرور ہوتی ہے لیکن قابل علاج ہوتی ہے. اچھا. بچوں کا کینسر بڑوں کے کینسر سے مختلف ہوتا ہے. طریقہ علاج تو تقریباً سیم ہے, جیسے کیمو تھراپی جسے ہم کینسر کی ادویات کہتے ہیں, سرجری اور ریڈیو تھراپی. ٹھیک, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچوں کا کینسر آسان یا مشکل ہے. بچوں کا کینسر ریلیٹیولی ٹھیک ہو جانے والا کینسر زیادہ ہوتا ہے اگر وہ بہت جلدی تشخیص ہو جائے, اور بچوں میں کہہ لیں کہ آپ اور بہت زیادہ اور بیماریاں نہیں ہوتی جیسے ہائپر ٹینشن, ڈائبٹیز یا کوئی دل کے مسائل, یہ بچوں میں نہیں ہوتے. تو ریلیٹیولی آسان مشکل نہیں کہہ سکتے, لیکن ڈفرینٹ ٹائپ ہوتی ہے اور پھر ہر بچے کی برداشت ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. تو پھر مجھے بتائیے کہ جن کینسرز کی آپ بات کر رہی ہیں جو بچوں میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں, تو ان کے سمٹمز کیا ہوں گے؟ سب کے الگ الگ سمٹمز ہوں گے کیا؟ سمٹم بھی بچے کے کینسر کی ٹائپ کے اوپر ڈٹرمن کرے گا. جیسے اگر بلڈ کینسر ہو تو سمپل کسی بچے کو بخار ہو جانا, اور بخار 2 ہفتے سے زیادہ مسلسل ہو رہا ہے اور بخار اینٹی بائیوٹک کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا, ساتھ میں بچے کو جسم میں کہیں دردیں شروع ہو گئی ہیں, یا رنگت بہت پیلی ہو رہی ہے, اور جسم پہ نیل یا نشان, لال رنگ کے نشان پڑ جانا جو خون کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں, خاص طور پہ پلیٹلیٹس کی کمی کی وجہ سے. اسی طرح اگر وہ بچے کے دودھ کا کینسر ہے یا لمفوما ہے تو گلے میں گلٹیاں بن جاتی ہیں. پیٹ کا کینسر ہو بچے کو تو پیٹ سخت ہو جاتا ہے, اکثر ماں باپ کو ایک رسولی یا ایسیمیٹری فیل ہوتی ہے پیٹ میں. آنکھ کا کینسر ہو تو آنکھ کی پتلی مختلف نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ خاص مطلب بچے اکثر مائیں بھی ایون نوٹ کر سکتی ہیں کہ تصویر کھینچیں تو وہ ایک سفید رنگ کی پتلی نظر آتی ہے, یا ایٹ لیسٹ کہ آنکھ دونوں ڈفرینٹ محسوس ہوتی ہیں. اسی طرح ہڈی کا کینسر ہو تو ٹانگ میں کسی حصے کے اوپر سوج آ جاتی ہے. تو کینسر کی بیسیکلی جو علامات ہوں گی تو کچھ کامن علامات ہیں, اس کے ساتھ بھوک کم لگنا, وزن کا کم ہوتے رہنا, ٹھیک, اور علامت تھوڑی بہت کینسر کی قسم کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. لیکن مجھے بتائیے کس اسٹیج سے جو ہے ہمیں پتہ چلنا شروع ہو جائے یا پھر الارمنگ سچویشن ہو جائے اگر اس طرح کی علامات ہوں تو؟ جی, سب سے پہلے تو اگر بچے میں کوئی بھی ایک ایسا مسئلہ وہ ماں یا باپ محسوس کر رہے ہیں جو نارمل سے ہٹ کے ہے تو ان بچوں کو فوراً چیک اپ کے لیے لے کے جانا چاہیے. یعنی کہ بچے کو اگر مسلسل بخار ہو رہا ہے اور وہ دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہو رہا تو یہ بھی کینسر کی قسم ہو سکتی ہے, جس کے لیے ایک ماہر کہہ لیں کہ آنکولوجسٹ کو چیک کرانا چاہیے. جسم کے کسی حصے میں بغیر کسی وجہ کے دردیں ہیں اور وہ مسلسل رہ رہی ہیں. ماں باپ اکثر نہاتے ہوئے مائیں محسوس کرتی ہیں. لیکن میڈم چھوٹا بچہ ہے, اگر 1 سال کا بچہ جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ تو نہیں بتا پائے گا نا کہ ہمیں درد ہو رہی ہے یا کوئی پرابلم ہو رہا ہے ہمارے پیٹ میں. بچے بالکل نہیں بتا سکتے, اور بچے تو ایون یہ کینسر کی زیادہ تر جو رسولی ہے جو درد کرتی بھی نہیں ہے اس طرح, یہ صرف ایک سوج ہوتی ہے. مائیں اکثر نہاتے ہوئے نوٹ کر سکتی ہیں کہ بچے کا پیٹ سخت تو نہیں محسوس ہو رہا یا کچھ دونوں طرف میں کوئی فرق تو نہیں ہے. اسی طرح اور ایون یہ ہے کہ ایون چھوٹے بچے تو جیسے روٹین میں اپنے ڈاکٹر کے پاس کسی نہ کسی مسئلے کے لیے جاتے ہیں تو بعض دفعہ ڈاکٹر ایک ڈیٹیل ایگزامینیشن کر کے یہ بتا سکتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں جو کینسر کی علامت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام فزیشنز تو یہ توقع بھی نہیں کرتے ہوں گے نا کہ اتنے چھوٹے بچوں کو کینسر بھی ہو سکتا ہے, کینسر جیسا موذی مرض ہو سکتا ہے. تو کیا اس حوالے سے بھی کوئی آگاہی پھیلائی جا رہی ہے کہ تمام تر جو ڈاکٹرز ہیں یا جو عام فزیشنز ہوتے ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں چیک اپ کرانے کے لیے, خالی بخار ہو گیا بچے کو تو چیک اپ کرا دیا, ان تک آگاہی پہنچانے کے لیے کام ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھو عام کہہ لو کہ آپ فیملی فزیشینز, پیڈیٹریشینز جن کے ساتھ بچوں کا پہلا کانٹیکٹ ہوتا ہے کافی حد تک تو اویئر ہیں, لیکن اویئرنیس ایک ایسی چیز ہے جس کے اوپر بہت سا کام ہونا چاہیے. جیسے آپ لوگ اس پروگرام کی توسط سے انٹرنیشنل چائلڈہڈ کینسر ڈے پہ اویئرنیس کر رہے ہو تو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر اس کو اتنا عام کیا جائے کہ ماں باپ کو علامات بتائی جائیں تاکہ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو ان کو فوراً وہ اس پہ الرٹ ہو جائیں اور وہ بچے کو فوراً مطلب ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. بالکل اویئرنیس کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے جو مزید ہونی چاہیے اور ہر فورم کے اوپر ہونی چاہیے. تو مجھے بتائیے کہ پاکستان میں یہاں پر دیکھا جائے تو لاہور میں کتنے کینسر کے جو ہاسپٹلز ہیں خاص طور پر بچوں کے لیے؟ اگر ہم دنیا کی بات کریں تو تقریباً کہہ لیں کہ 400,000 یا 4 لاکھ بچے ہر سال کینسر کا شکار ہوتے ہیں. اگر پاکستان کی بات کریں تو تقریباً آپ کہہ لو کہ 9 سے 10,000 بچے کینسر کا شکار ہوتے ہیں. تو ہر صوبے میں تقریباً 3 ایوریج کینسر کے بڑے ہسپتال پائے جاتے ہیں. لیکن یہ بھی بہت کم ہے جتنے بچے کینسر کے ساتھ جن کی تشخیص ہوتی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر پیڈیاٹرک ہاسپٹل کے اندر بھی کینسر کے بیسک علاج کی سہولیات ہوں اور ہر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی بچوں کو تشخیص کی ایٹ لیسٹ سہولیات فراہم کی جائیں.